ایک خاتون نے رابطہ کیا، کہنے لگی سر میرا شوہر مجھے طلاق کے 2 نوٹس بھیج چکا ہے، لیکن میں اب اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے یہ نوبت آن پہنچی ہے، یعنی آپ کا شوہر آپ کو طلاق کے 2 نوٹس بھیج چکا ہے؟ تو کہنے لگی سر مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے شوہر پر شک کیا اور میں نے ان کی گاڑی کے اندر اپنا ایک موبائل فون رکھ دیا وائس ریکارڈنگ کرنے کے لیے۔ اب جب وائس ریکارڈنگ کرنے کے لیے میں نے رکھا، جس صبح میں رکھا، اس صبح وہ آفس کے لیے جب روانہ ہوئے تو انہوں نے کال کی اور کال پر کہا کہ جانو ریڈی ہو جا، میں تمہیں پک کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور گاڑی میں کسی قسم کی شاید کوئی اور آ کر بیٹھا بھی نہیں، لیکن اس بات کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ اب مجھے یہ خوف آیا، یہ خیال آیا کہ اگر کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، اگر کوئی اور بات ریکارڈ نہیں ہوئی تو یہ کسی اور کے ساتھ چلے گئے ہیں، یا کسی کو لے کر نہیں آئے، کسی کو پک نہیں کیا، یا اسی کی گاڑی میں چلے گئے یا اس کے گھر میں چلے گئے۔ کہنے لگی شام کو جب میں نے وہ ریکارڈنگ سنی تو میں آگ بگولا ہو گئی، میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ صرف اور صرف وفا کے ڈھونگ رچاتے ہیں، آپ صرف اور صرف وفا کی باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو محبت نہیں ہے۔ اور میرے ہسبینڈ مجھ سے پوچھتے رہے کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے کوئی کسی قسم کی انہیں بات نہیں بتائی اور میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے گھر والوں کو فون کیا، میں نے لڑائی کی، بے تحاشا لڑائی کی، کیونکہ مجھے ان پر شروع سے ہی شک تھا کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ تعلق میں ہے۔ میرے گھر والے آ گئے، جب گھر والے آئے وہ لے کر چلے گئے، بات بہت آگے بڑھ گئی اور میں نے اپنے بھائی کو وہ آڈیو سنا دی۔ میرے بھائی نے مجھے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، یہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہو، لیکن ریکارڈنگ صرف اتنی ہے کہ میں تمہیں پک کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ یا ریڈی ہو جاؤ۔ اس کے بعد کی کوئی اور ریکارڈنگ نہیں ہے۔ اگر تو کوئی اور ریکارڈنگ ہوتی جس میں کسی عورت کی آواز آ رہی ہوتی تو پھر تم بات کرتے۔ خیر، اس عورت کو جو یہ واقعہ مجھ سے شیئر کر رہی تھی، اس سیشن کے دوران انہوں نے یہ پوری بات بتائی، خیال آیا کہ ہاں یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بلایا اور وہ ریکارڈنگ جو ابھی تک نہیں سنائی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں ثبوت فراہم کروں گی، میں ثبوت فراہم کروں گی، اور ہسبینڈ بیچارہ ثبوت مانگ رہا تھا، اس کو ثبوت نہیں دیے جا رہے تھے، یہ آڈیو اس کے سامنے رکھ گئی۔ اب جس تاریخ کا یہ واقعہ تھا، جس تاریخ کو انہوں نے یہ ریکارڈنگ لگائی تھی، اسی تاریخ کا انہوں نے کال ڈاٹا نکلوایا۔ جب کال ڈاٹا نکلوایا تو انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا تھا، اور دوست ایسا تعلق والا تھا یا ایسا محبت والا تھا، یا یوں کہہ لیجیے اتنی بے تکلفی تھی کہ اس نے جانو کہہ کر بلایا کہ جانو تیار ہو جا، میں تجھے پک کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور خاتون کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ کسی خاتون کو جانو بلا رہا ہے اور اسے پک کر کے اسے ڈیٹ پر لے جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جب یہ بات ہوئی، کال لاگ وہ سامنے لے آیا اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ میں تو اپنے فلاں دوست کو لے کر جا رہا تھا۔ اب یہاں سے پھر بازی پلٹ گئی۔ وہ عورت جو کہ پہلے عورت شک کر رہی تھی اور عورت نہیں بسنا چاہ رہی تھی، اب اس شخص نے اور اس مرد نے کہنا شروع کر دیا کہ میں تمہیں نہیں رکھوں گا۔ پہلی بات تم میری ریکارڈنگز کرتی ہو، دوسری بات تم مجھ پر بلا وجہ شک کرتی ہو، اور تیسری بات تم نے پورے خاندان کے سامنے میری عزت کو اچھال دیا۔ وہ عورت روتی پڑتی میرے پاس آئی اور اس نے کہا سر گھر بچا لیجئے، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے، مجھے کچھ سائیکولوجیکل ٹرکس بتائیے، اسپرچولی سائیکولوجیکلی کچھ بھی بتائیے۔ میں نے چند ایک چیزیں انہیں بتائیں اور اس کے ساتھ انہیں میں نے کہا کہ آپ کوشش کر کے اپنے شوہر کو میرے پاس لائیے، اور میں نے پھر اس